بے مثال فاتح۔ ہجرت کا 8واں سال تھا۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے میں عام اعلان کرایا کہ اسلام کے جانباز مجاہدین تیار ہو جائیں، اور مدینے میں ہر طرف مسلم رضاکار اپنے اپنے ہتھیار درست کرنے میں لگ گئے۔ گھر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ میرے ہتھیار تیار کر دیے جائیں، ایک بڑا معرکہ درپیش ہے۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ راز کسی پر ظاہر نہ فرمایا کہ کس طرف کا قصد ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے ہاتھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہتھیار تیار کیے، مگر انہیں بھی یہ نہ معلوم تھا کہ اسلامی فوجیں کدھر کا رخ کر رہی ہیں۔ البتہ عظیم لشکر کی تیاری سے لوگوں نے قیاس ضرور کر لیا تھا کہ ہو نہ ہو مکے پر چڑھائی کا منصوبہ ہے۔ رمضان کی 10 تاریخ تھی۔ ہجرت کا 8واں سال تھا۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 جان نثاروں کی عظیم فوج کو ہمراہ لے کر نہایت شان اور دبدبے کے ساتھ مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ اسلامی فوج جوش جہاد سے سرشار برابر آگے بڑھ رہی تھی۔ ان میں مختلف قبیلوں کے لوگ آ کر فوج میں شامل ہو رہے تھے۔ زہران پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوجی کیمپ لگایا، حالات کا جائزہ لیا اور اپنی پیغمبرانہ بصیرت سے کام لیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہم فوجی مصلحت کے پیش نظر فوج کو حکم دیا کہ ہر سپاہی اپنے لیے الگ آگ روشن کر دے۔ 10,000 جوان مردوں نے پورے میدان میں پھیل کر 10,000 چولہے روشن کیے۔ پورا ریگستان روشنی کا منظر پیش کر رہا تھا۔ ادھر قریش کو اسلامی لشکر کی آمد کی خبر لگ گئی تو 3 سردار ابو سفیان بن حرب، حکیم بن حزام، بدیل ابن ورقہ تحقیق کے حال کے لیے پہنچے۔ ٹیلے کی بلندی سے انہوں نے دیکھا تو دور دور تک ہزاروں چولہے جلتے نظر آئے۔ اتنا عظیم لشکر دیکھ کر ان کے ہوش اڑ گئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے کی حفاظت کے لیے جو دستہ مطاعین تھا، اس نے ان کو دیکھا اور ابو سفیان کو پہچان لیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان سے کہا، خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عظیم لشکر کے ساتھ مکے آ پہنچے۔ ابو سفیان نے کہا، اب قریش کا کیا بنے گا؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ میرے پیچھے کھچر پر بیٹھو اور رسول خدا سے بات چیت کرتے ہیں۔ ابو سفیان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات چیت کرنے کے لیے آپ کے خیمے کی طرف روانہ ہوئے۔ قریب پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیکھا، جوش انتقام سے بے قابو ہو گئے اور ابو سفیان سے کہا، او دشمن خدا، آج تو قابو میں آیا ہے۔ تیز تیز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ ابو سفیان کے قتل کی اجازت چاہی، مگر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، میں انہیں اپنی پناہ میں آپ کے پاس لایا ہوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کب چاہتے تھے کہ آج خون بہایا جائے۔ ابو سفیان سے فرمایا، ابو سفیان، کیا اب بھی تمہیں یقین نہیں کہ خدا کے سوا اور کوئی معبود نہیں؟ ابو سفیان، کوئی اور خدا ہوتا تو آج ہمارے کام نہ آیا ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عزت کے ساتھ اسلام قبول کرو۔
اور مکے کے سب سے بڑے سردار نے چاروں ناچار اسلام کی اطاعت قبول کر لی۔ اسلام کے فداکاروں نے صبح تک ابو سفیان کو اپنی حراست میں رکھا۔ صبح ہوئی تو اسلامی لشکر کے جانباز مجاہدین قدا کے راستے سے مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس کو اشارہ کیا کہ ابو سفیان کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر کھڑا کر دو کہ وہ اپنی آنکھوں سے اسلامی فوج کی عظمت و شان کا منظر دیکھ لیں۔ پہلے غفار کا لشکر اپنا پرچم لہراتا خدا کی عظمت کا ذکر کرتا گزرا، پھر حزیم کا لشکر اور پھر سلیم کے جانباز ہتھیاروں میں ڈوبے فداکاروں کے جذبے سے سرشار تکبیر کی صدائیں بلند کرتے گزرے، اور آخر میں انصار کے دستے اس شان جلال کے ساتھ گزرے کہ ابو سفیان سکتے میں رہ گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، یہ کون ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نام بتایا، اور ٹھیک اسی لمحے برابر سے انصاری فوج کے سردار حضرت سعد بن عبادہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ گزرے۔ ابو سفیان پر نظر پڑی تو غرجدار آواز میں کہا، آج گمسان کی جنگ کا دن ہے، آج کعبہ کے ماحول میں بھی خون ریزی حلال کر دی جائے گی۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش میں یہ کہتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ ان کے پیچھے دو جہاں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری تھی، اور یہ سواری سادگی اور عز کی عجیب مثال تھی۔ ابو سفیان کی نظر چہرہ انور پر پڑی تو بولے، یا رسول اللہ، آپ نے سعد بن عبادہ کی بات سن لی؟ فرمایا، سعد نے صحیح بات نہیں کہی۔ آج کعبہ کی عظمت کا دن ہے، آج معافی کا دن ہے۔ الیوم یوم المرحمۃ، آج کا دن مرحمت اور عفو و کرم کا دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں داخل ہوئے تو دنیا کے فاتحوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور ادا بالکل مختلف تھی۔ نہ کوئی اکڑ تھی، نہ فخر کے نعرے تھے، نہ جشن کے شادیانے تھے، نہ کسی سے انتقام لینے کی قاہرانہ دھمکیاں تھیں، نہ اقتدار کے نشے کی بد مستیاں تھیں، بلکہ عز و انکساری سے آپ کا سر مبارک سواری پر اس طرح جھکا ہوا تھا کہ پیشانی مبارک کجاوے کو چھو رہی تھی، اور آپ سورۃ الفتح کی تلاوت میں مصروف تھے۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، کہ بے شک ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح عطا کر دی۔ دریافت کیا گیا، حضور کہاں قیام فرمائیں گے؟ کیا اپنے آبائی مکان میں؟ رقت انگیز لہجے میں جواب دیا، عقیل نے گھر کہاں چھوڑا کہ میں اس میں اتروں؟ عقیل اپنے مکان ابو سفیان کے ہاتھ بیچ چکا تھا۔ میں مقام خیف میں قیام کروں گا، جہاں قریش نے ہمارے خلاف باہم عہد و پیمان کیا تھا۔ مقام خیف میں اترنے کے بعد آپ حرم کعبہ میں داخل ہوئے، جہاں مشرکین نے 360 بت نصب کر رکھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک بت کو لکڑی کی نوک سے ٹھوکتے اور یہ پڑھتے جاتے، قل جاء الحق وزحق الباطل ان الباطل كان زحوقا، کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ میں نماز شکر ادا کی، کچھ دیر ذکر و فکر میں مصروف رہے۔ کعبہ کے باہر عام ہجوم تھا، لوگ اپنی قسمت کا فیصلہ سننے کے لیے بے تاب تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑا ہی ایمان افروز خطبہ دیا،
جو صرف مکے والوں کے لیے نہ تھا بلکہ رہتی دنیا تک کے لیے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک خدا کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، اس نے اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تمام لشکروں کو اس نے تنہا شکست دی۔ آج فخر و غرور کی تمام باتیں، خون کے سارے دعوے، مال کے تمام مطالبے میرے ان قدموں کے نیچے رون دیے گئے۔ اے قریش کے لوگو، اب جہالت کا غرور اور نسل و نسب کا فخر خدا نے مٹا دیا۔ سارے لوگ آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے بنے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کی یہ آیت پڑھی، یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ خطبے سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجموعے پر ایک نظر ڈالی۔ ہر طرف سناٹا تھا، لوگوں پر حیرت و ہیبت طاری تھی۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے چند سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکے سے نکالا تھا۔ ان میں وہ بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دی تھی، وہ بھی تھے جنہوں نے طنز و تشنیع سے آپ کا دل دکھایا تھا، وہ بھی تھے جنہوں نے شان رسالت میں گستاخیاں کی تھیں، وہ بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں غلاظتیں پھینکی تھی، کانٹے بچھائے تھے، وہ بھی تھے جنہوں نے پتھر برسا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایڑیوں کو لہو لہان کر دیا تھا، وہ بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عزیزوں کا کلیجہ چبایا تھا، وہ بھی تھے جنہوں نے مدینے میں بھی آپ کو سکون کی سانس لینے نہیں دی تھی، وہ بھی تھے جنہوں نے تپتی ریت پر مسلمانوں کو لٹا کر ان کے سینوں پر وزنی پتھر رکھے تھے، وہ بھی تھے جنہوں نے مسلمانوں کو زنجیروں میں جگڑ کر پتھریلی زمین پر گھسیٹا تھا، وہ بھی تھے جنہوں نے سید روحوں کو شعیب ابی طالب میں قید کر کے کچے چمڑے اور درختوں کی کھال کھانے پہ مجبور کر دیا تھا۔ رحمتاً للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب پر ایک نظر ڈالی اور پرہیبت لہجے میں پوچھا، جانتے ہو آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ بے بسی اور ندامت کے عالم میں ہر طرف سے ایک ہی رحم طلب صدا گونجی، اخ کریم و ابن الاخ کریم، کہ آپ عالی ظرف اور شریف بھائی ہیں اور شریف بھائی کے بیٹے ہیں۔ اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جواب دیا کہ آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ عالی ظرف فاتح نے ان کے جسموں کو تو آزاد کر دیا مگر ان کے روحوں پر قبضہ کر لیا، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ پھر نماز کا وقت آیا تو مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبے کی چھت پر چڑھ کر پرجوش لہجے میں اذان دی، اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرکز توحید میں توحید کے پروانوں کو نماز پڑھائی۔